تو اللہ اپنے گھر میں مسجد میں اسی کو بلائیں گے جس کو اللہ چاہیں گے، جس کو اللہ پسند کریں گے، جس کو اللہ چاہتے ہوں گے اپنے دربار میں آنے کی، جس کو توفیق دیں گے تو وہی آئے گا مسجد۔ تو ظاہری اعتبار سے ہم مسجد میں ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ کروں گا، اور یہاں نعمت میں اضافہ یہ ہوگا اللہ مزید آنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی اللہ فرماتے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہوگی کہ اللہ، ایک نماز پڑھ کے ہم گئے اور ہم نے ناشکری کی، میں تو اپنی مرضی سے گیا، میں جا ہی رہا تھا اور میں نے دل میں ارادہ کیا اور میں نے کوشش کی، یہ تو سب میں نے کیا۔ تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے، ناشکری کی، آئندہ نماز کا جب وقت آئے گا تو میں ایسے کام میں پھنساؤں گا کہ کل نکل ہی نہیں پائے گا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عین نماز کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ ہسپتالوں میں لگا جائے عین نماز کے وقت۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں، اللہ توفیق دیتے ہیں تو آتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ اس میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک صورت، یہ وہ صورت ہے جو ہم سب کو یاد ہے، اور دنیا میں بسنے والے مسلمان کوئی ہی بد نصیب ہوگا جس کو یہ بھی یاد نہیں ہوگی، ورنہ سب کو اکثر یہ صورت یاد ہوتی ہے، باقی یاد ہو یا نہ ہو، الحمد شریف یاد ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ اخلاص تو یاد ہوتی ہی ہے۔ جاتے رہتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے جمعہ پہ امام صاحب پڑھتے ہیں، یہ سارے ثواب کے لیے سورہ اخلاص کو تو یاد ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو سورہ اخلاص ہم سب کو یاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 3 چھوٹی صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں چھوٹی؟ 3، جن میں الفاظ کم ہیں، جو پڑھنے میں آسانی، ورنہ کوئی صورت چھوٹی نہیں ہے، قرآن تو سب مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ اور رفع ہے۔ ایک سورہ عصر، نمبر 2 سورہ کوثر، اور نمبر 3 سورہ اخلاص۔ اور یہ 3 عام طور سے سب کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹی ہیں، یاد کرنے میں بھی آسانی ہے۔ تو یہ 3 چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کریم میں، اس کے علاوہ باقی بڑی ہیں۔ سورہ عصر ہے تو 2 لائنیں ہیں اس کی، سورہ کوثر ہے تو 1 ہی لائن میں ہے، اور سورہ اخلاص کی بھی 2 لائنیں۔ تینوں صورتیں چھوٹی ہیں۔ ہمارے حضرات مفسرین اور ہمارے بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 3 صورتیں چھوٹی نازل کیوں فرمائی؟ 3 ہی چھوٹی صورتیں اللہ نے نازل کیوں فرمائی؟ اس طرح کے کبھی سوالات عوام علماء سے، طلباء سے کرتی رہتی ہے کہ چھوٹی 3 صورتیں کیوں ہیں؟ اور کبھی کوئی دیندار دیکھے گا داڑھی والا تو اس سے بھی کوئی سوال کرے گا، زیادہ دیندار بنتے تو بتاؤ چھوٹی صورتیں کیوں ہیں؟ نہیں سن لیا کسی نے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو عوام کسی دیندار کو، اس کو پھنسانے کے لیے اور اس کو نیچا کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بات پلے باندھنی چاہیے کہ ہمیں سوال وہی کرنا چاہیے جس کا ہم پر وہ کرنا فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ کرنا ہے، اور نہیں کیا تو آخرت میں پوچھ ہوگی، وہ سوال کرنا چاہیے ہمیشہ۔ خواہ مخواہ میں سوال نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا عوام میں مشہور ہوتا ہے جب کسی کو نماز کے لیے، اب ذرا وہ بیچارہ آڑے آ گیا تو پھر وہ پھنسانے کے لیے کتاب بتا پہلے دنیا میں مرغی آئے گی پھر انڈا ہے۔ اس طرح کے سوالات خواہ مخواہ میں سوال ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جس کی آخرت میں پوچھ ہوگی، اگر نہیں کیا۔ ہاں تو پھر بات آگے تو بتا دیتا ہوں، پلے ہونی چاہیے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جواب حقیقی جواب نہیں ہے، البتہ اس جواب کو سن کر ہنسی آئے گی۔ وہ جواب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض نمازیں ہم پر فرض کی ہے، 4 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، تو بتائیے سورت کا پڑھنا کتنی رکعتوں میں؟ 2 رکعتوں میں۔ یہ بھی ہم بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اسی لیے تو جماعت میں نکالتے ہیں کہ واجبات نماز یاد ہو جائے، سورت کتنی رکعتوں میں ملانی ہوتی ہے، کتنے رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس سے سجدہ سو واجب ہوتا ہے نہیں، اسی لیے تو جماعت ہے، اسی لیے تو یہ جوڑ ہے۔ تو 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی 2 ہے تو دونوں میں صورتیں، وہاں تیسرے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ابھی مغرب کی نماز تھی تو قرات کتنی میں ہوئی؟ 2 رکعتوں میں۔ اور اسی طرح عشاء آئے گی تو 2 میں قرات ہوگی، 2 میں صورت ملائی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا فرض نمازوں کا مسئلہ کہ 2 ہی ملائی جاتی۔ اب آئیے نوافل کی طرف۔ نفل نمازیں ہیں تو کتنے میں صورت ملائی جاتی ہے؟ کہہ رہے 4۔ 2 میں ملائی جاتی ہے، اور نفل 2 ہی ہے، نفل 4 رکعتیں نہیں ہیں۔ نفل کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 2 پڑھی جاتی ہے، تو 2 میں 2 صورت۔ تراویح بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب آئیے وتر کی طرف۔ آپ کہتے ہیں کہ وتر میں تو 3 ہے، تو بالکل وتر میں 3 رکعتوں میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہیں یہ کیا معاون نماز کا سبق سنا رہے ہیں مکتب والوں کا؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے میرے بھائیو، بہت کم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے۔ یہ وتر میں کتنی رکعتوں میں صورت ملائی جاتی ہے، اور نہیں ملائی تو کیا ہوا، رکوع میں چلے گئے تو کیا ہوگا، بہت سارے واپس آنے لگتے ہیں، پھر وہ تو مسائل الگ ہیں۔ تو وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور تینوں میں صورت ملانی ہے۔ اس کے علاوہ فرائض ہیں، نوافل ہیں، باقی نمازیں ہیں 2۔ 3 صرف کہاں ہے؟ وتر میں۔ وتر ہی ایک ایسی نماز ہے کہ تینوں رکعتوں میں صورت ملانی ہی ملانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے بیچارے ایسے ہوں گے جو بڑی صورتیں یاد نہیں کر سکتے ہوں گے، تو 2 تو کام چل جائے گا، فرائض میں 2 پڑھنی ہے اور نفل میں 2 ہی ہے، لیکن وتر میں تو 3 لگے گی، یہاں 2 نہیں کہا۔ اس لیے اللہ نے 3 چھوٹی صورتیں نازل فرمائی تاکہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کتنا اچھا جواب ہے، لیکن حضرات مفسرین فرماتے یہ کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ عوامل دنیا میں 3 ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اللہ کے بندے جن کو اللہ نے شریعت کا مکلف بنایا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے دین بھیجا، جس نے قرآن کی شکل میں کتاب ہدایت بھیجی، اور بھیجی کس کے ذریعے؟ ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے کہ ہم کو اللہ کے احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ اللہ کی ذات، درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانیت جن کو اللہ نے شریعت کا مکلف۔ سب صرف مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تو سب کے لیے ہوا، ہدی للعالمین، سب کے لیے۔ تو 3 عوامل ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کی ذات کا ذکر ہے سورہ اخلاص میں۔ اللہ کی ذات کا ذکر کس میں ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ کی ذات، وہ تنہا، وہ ایک ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ کا ذکر۔ اب دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کوثر میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور تیسرا نمبر ہے لوگوں کا، جو لوگ مکلف ہے دین کے، شریعت کے، ان کا ذکر سورہ عصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کی ذات کا ذکر کس میں ہے؟ سورہ اخلاص میں۔
نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سورہ کوثر میں اور لوگوں کا ذکر سورہ عصر میں، اس لیے اللہ نے 3 چھوٹی صورتیں نازل فرمائی تاکہ ہر ایک کو یہ 3 صورتیں یاد ہو جائے، ان کے معانی یاد ہو جائے اور ان کے مفاہیم یاد ہو کر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ باقی قرآن نازل نہ فرماتے لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف سورہ عصر کافی، صرف سورہ عصر، سب کچھ اس نے بیان کر دیا کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ بہرحال بات ادھر چلی گئی، میں نے سورہ اخلاص پڑھی تھی تو اس میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے، یعنی توحید کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کو شان نزول کہتے ہیں مفسرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے پوچھا تھا، تو جس کی عبادت کرتا ہے، جس پروردگار کو تو مانتا ہے، اس کا ہمارے سامنے نسب بیان کرو، اس کا والد کون، اس کا دادا کون اور اس کا پردادا کون، اس کا نسب بیان کرو، اس کے اولاد کتنی ہیں، کتنے بیٹے ہیں اس کے۔ اور یاد ہونی چاہیے یہ بات، جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ان کے یہاں ان کے معبود کی آگے اولاد ہوتی ہے۔ میں ایک نام لوں، وہ نام لینا یہاں مناسب نہیں، رام، اس کے 2 بیٹے ہیں، تو اس طرح ان کے یہاں معبود کی اولاد ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو تیرا رب ہے اس کا نسب بیان کر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل فرما کر فرما دیا، قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی آگے اولاد اور نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کی کوئی برابر کا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان کی نہیں، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، دوہا اسمرن ایمان، تو ایمان گو کیا؟ اسی کو کہتے ہیں بابا ایمان، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے تسلیم کر لیا ہے اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کے آگے کوئی اولاد نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، یہی تو توحید ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ توحید، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے آگے کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایمان، اسلام، عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام آگے کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس سے پہلے کفر میں تھا، وہ ایک کافر تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد وہ ایمان والا، وہ مسلمان بنتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے، اس عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے سے پہلے مبغوض تھا، اللہ کی نظر میں وہ گرا ہوا تھا، اس پر اللہ کی لعنت برستی تھی۔ اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اس عقیدے کو ماننے کے بعد، یہی بندہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، اللہ اس پر رحمت ڈالتے ہیں۔ یہی بندہ جو ابھی تک عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کیے ہوئے تھا، اگر اسی حالت میں مر جاتا تو جہنم کا مستحق تھا، لیکن یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی ذات اس کلمے کی برکت سے جہنم کے آخری طبقے سے نکال کر جنت کی اعلیٰ طبقے پر پہنچا دیتے، جنت کی اعلیٰ درجات پر پہنچا دیتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے۔ یہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ شاید یہ بات آپ کو مبالغے کے طور پر لگ رہی ہوگی کہ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ جہنم کا سب سے آخری طبقہ اگر انسان اس کا مستحق ہو چکا ہے، وہاں سے اللہ اس کلمے کی برکت سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بات کوئی میں زور لگا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے ایک خاص شہر خیبر کا محاصرہ کیا
جو آپ علیہ السلام کے اسلام کے صحابہ کے سب سے بڑے دشمن رہے یہودی، جب آپ علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا خیبر کے اندر، تو آپ علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا، صحابہ بھی محاصرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ کافی دن ہو گئے یہ محاصرہ چلتا رہا، ان کو گھیرے رکھا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اسی شہر کا، اسی خیبر کا رہنے والا، انہی میں سے یہودیوں میں سے ایک بندہ اپنے شہر سے نکلتا ہے، اس کا دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے، اللہ جب ہدایت دینے بھی کسی کو آتے ہیں تو یوں ہی دیتے ہیں، اللہ نے اس کے ضمیر کو پلٹا، اس کا اندرونی بدل گیا، وہ سوچنے لگا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان میں وہ کہتے تھے محمد جو وہاں سے آئے ہیں ان کے ساتھی بھی آئے ہیں، وہ یہ محاصرہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ان کے دشمن ہیں، وجہ کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، وہ کیا باتیں ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا دعوت ہے، وہ ہم کو کیا دینا چاہتے ہیں، کچھ تو وجہ ہوگی جس کو لے کر وہ ہمارا محاصرہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، وہ اسی ارادے کو لے کر اپنے شہر سے نکلے اور وہ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے، تیر بول کوشر میں کہتے ہیں بکریوں والا، بکری چرانے والا، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو وہ نکل گئے بات کو لے کر کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ چلتے 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 جہاں آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں صحابہ موجود تھے، یہ شخص وہاں پہنچے اور جا کر ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ صحابی سے یہ پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری دعوت کیا ہے، تم یہ جو محاصرہ کر رہے ہو، ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، اور یہ تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، وجہ بتاؤ، تمہاری دعوت کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے، تم ان کو دینا کیا چاہتے ہو، ان کے سامنے رکھنا کیا چاہتے ہو، وہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی نے فرمایا نہیں، میں آپ کو اسلام کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ ایک کام کرو اور ڈائریکٹ چلے جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، وہاں جا کر آپ معلوم کرو اور آپ کو آپ علیہ السلام سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا پیش کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، کیا صحابی نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے نا، وہ تو بتا سکتے تھے کہ ہاں ہم یہ بات لے کر آئے ہیں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ، اسلام کی وہ تفسیر بیان کرتے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا موجود ہو اسی کی طرف لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، آرام سے کوئی بات آدمی نمازیں پڑھ لیتا ہے 4-5، تو اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا کون سا یہ مسئلہ، وہ کہتا ہے اس طرح سے مسئلہ ہے شریعت میں، حالانکہ پتہ ہوتا، کبھی یہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ لو مفتی صاحب کا نمبر، یہ لو عالم صاحب فلاں جگہ ہے، جاؤ ان سے رابطہ کرو۔ عالم کا پتہ نہیں بتاتا، پانے سب کو ٹھوکے، خود ہی فتویٰ لگاتے لوگ۔ یہ مزاج بنانا چاہیے ہمیشہ کہ خود مسئلہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ لوگوں کو علماء سے صلحاء سے، ہم نہیں کہہ رہے ہم سے جوڑو، ہم تو چھوٹے ہیں، ہمارے اساتذہ بڑے یا جو اسٹیٹ کے بڑے ہوں، پھر جہاں تک آپ کی پہنچ ہو ان کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، ان کو بتانے کا ڈھنگ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، سوال سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نے سوال سمجھا نہیں، فتویٰ دے دیا، پھر پھنس جائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ پلے باندھ کے رکھنا۔ آج تو یہ صحابی انہوں نے خود بیان نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کو خود فرمائیں۔ جب یہ سنا اس آدمی تو وہ حیران ہو گیا، کہا میں اور آپ کے افسر سے ملوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ میں بکریاں چرانے والا ہوں، ایک بکری چرانے والا، ایک چرواہا، ایک راعی، وہ کسی افسر کے ساتھ ڈائریکٹ ملے، جا کر ملاقات کرے، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ ان کے یہاں تو یہ تھا نا کہ بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، اور اسلام میں تو یہ نہیں ہے، غریب امیر سب برابر، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بند، یہاں سب برابر ہے۔
تو وہ سوچنے لگا کہ میں اور آپ کا افسر کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر یہ بات سوچی اور کہا نہیں، صحابی نے سمجھایا کہ نہیں، ہمارے جو افسر ہیں، ہمارے جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں امیر غریب سب برابر، وہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، وہاں سب برابر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو غریبوں کا درد رکھنے والے ہیں، آپ تو غریبوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو سینے سے لگانے والے ہیں، باتوں کو سننے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے آپ سوچ رہے ہیں؟ بہرحال یہ آدمی چلے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا، آپ نے لوگوں کا محاصرہ جو کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ توحید سامنے پیش کیا، اسلام کے عقائد کو پیش کیا کہ یہ ہمارے عقائد ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مالک، ہمارا رب ایک اللہ ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب وہ فرمانے لگے، اچھا کہ اگر میں آپ کے اس میں داخل ہو جاؤں، میں اس کو تسلیم کر لوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو ہم سینے سے لگائیں گے، جو حقوق ہم باقی مسلمانوں کو دے رہے ہیں صحابہ کو، وہ آپ کو بھی ملیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھی ہوں گے، آپ کو ہم اپنی سینے سے لگائیں گے۔ وہ کہنے لگا، آپ مجھ کو سینے سے لگائیں گے؟ میرا رنگ کالا، میرے کپڑوں میں بدبو اور میرا لباس میلا، اس حالت میں آپ مجھ کو سینے سے لگائیں گے؟ کیونکہ وہ تھوڑے رنگ کے کالے تھے، اپنے رنگ کو لے کر فرمایا کہ میرا رنگ کالا، میرے بدبو، میرا لباس ایسا، آپ مجھ کو سینے سے کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اگر میں یہ آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں اور اتنے میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی بن گئے۔ پھر پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب فرمائیے مجھے کیا آرڈر ہے، آپ کا کیا حکم ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کوئی حکم ہو تو میں اس کو قبول کر لوں اور داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ حج کا موسم ہے، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ اس وقت ہے، نہ نماز کا ہے، نہ باقی کوئی اور مسئلہ ہے، بس اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے، یہ جو ان کے ساتھ محاصرہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بس اسلام کی اس جنگ میں آپ شریک ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، بس یہی اس وقت آپ کو حکم ہے۔ اچھا یہ مجھ کو حکم ہے، کہا اگر میں جاتا ہوں اس جنگ میں اور میں شریک ہوتا ہوں اور مارا جاتا ہوں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کے کالے رنگ کو خوبصورتی میں تبدیل فرمائیں گے، اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑوں میں بدبو ہے، اللہ اس کو خوشبو میں تبدیل فرمائیں گے، آپ کے اس لباس کو اللہ بہترین لباس میں تبدیل فرمائیں گے، اللہ آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچائیں گے، یہ آپ کے لیے انعام ہے۔ بس انہوں نے جب یہ سنا وہ صحابی بن گیا اور داخل ہو گئے۔ اب جب جنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد یہ جو معرکہ ہوا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی شہداء تھے ان کی لاشوں کو لانے کا حکم فرمایا کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کی لاشیں لائی گئی۔ اب جب لاشیں لائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے اور ان کا نام تھا اسود راعی۔ کیا نام تھا؟ اسود راعی۔ یاد رکھنا چاہیے، جب آپ کو کہیں بات ہے آپ بیان کر رہے ہیں تو یہی بیان کرنا ہے، اپنا نہیں سنانا ہے، کیونکہ وہ سنانا ہے جو دین ہے، لوگوں کو فائدہ ہو۔ ان کا نام تھا اسود راعی۔ اب یہ اسود راعی کی جب ان کی وہ شہید ہو چکے، ان کی لاش کو لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کے کالے رنگ کو خوبصورتی میں تبدیل کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اللہ نے اس کے لباس کو جنت کے اعلیٰ لباس سے تبدیل کر دیا ہے اور میں اس کو جنت کی اعلیٰ درجات پہ دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک ایسا عجیب بندہ ہے، یہ بھی آپ اسلام نے فرمایا، عجیب شہید ہے، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، نہ اس نے صدقہ خیرات کیا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ کوئی نیک کام، کچھ نہیں کیا ہے سوائے جہاد کے۔
اب آپ کو کوئی پوچھے گا بتاؤ صحابی کا نام جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی صحابی، کیا فرمائیں گے آپ؟ بھول گئے اتنا جلدی؟ اسود راعی، کیا نام ہے؟ اسود راعی۔ تو بتاؤ، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے، عقیدہ توحید جو ہے، یہ جہنم کے آخری درجے سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچاتا ہے۔ بولے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ ارے اسود راعی کو نہیں پہنچایا؟ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ کر آؤں جنت کے اعلیٰ درجات پہ۔ یہی ایمان، یہی عقیدہ توحید اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ ہم اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہم اسی عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں، اسی کو لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ ہم خاندانی مسلمان لیکن اللہ کا شکر کہ ہیں۔ ہم سنتے نہ ہوتے تو ہمارے دل میں چاہت ہوتی، الحمدللہ ہم ہیں، ہمارے گھر والے بھی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری اہلیہ بھی ہے، ہمارے گھر والے، خاندان والے الحمدللہ سب اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر کیا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کر کے ہمیشہ سجدے میں رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس اسی ایمان کی فکر ہوتی ہے، اسی ایمان پہ ہم جڑے، اسی ایمان کی فکر کے بارے میں جڑے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جڑا جائے، ایک مرتبہ جڑ کر اپنی ایمان کی فکر کی جائے کہ ہم جس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں سب سے پہلے دل کو ہم یہ کہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کبھی ہمیں کسی اور مذہب والے کو دیکھ کر، چاہے اس کی دنیا کو ہم دیکھیں، اس کی کسی اور چیز کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو، اس کی لائف کو، وہ اور کسی مذہب میں رہتا ہے، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، حالات میں ہیں، نہ ہوتے تو شاید اچھا ہوتا۔ نعوذ باللہ ہم کسی کو بھی کسی حالت میں دیکھیں، اس لیے ہمارے ساتھی کے گشت میں جب جاؤ، بڑی سی کوئی بلڈنگ آ جائے تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ کی ذات تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ہمارے گشت میں بھی تربیت ہوتی ہے، ہماری گشت کی بات میں بھی تربیت ہوتی ہے۔ گشت والا ساتھی بات کر رہا ہے تو یہیں سے تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو آپ جائیں گے، آپ جیسے چلیں گے، آپ کو جاتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، آپ کو اطاعت میں رہنا ہے، آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے تو استغفار کرنا ہے، اب ایسے رہنا ہے، اب ساتھی سے بات کیسے کرنی ہے، اچھے نام سے پکارنا ہے۔ کیا اس کام میں تربیت نہیں ہوتی؟ بتاؤ نہیں ہو رہی ہے؟ گشت میں تربیت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، احسان اللہ نے ہم کو ایمان دیا اور اللہ نے ہم کو دعوت کی محنت دی۔ دنیا میں اس وقت مدارس، خانقاہوں کے علاوہ، دعوت کی محنت کے علاوہ کوئی ایسی محنت نہیں ہے جس محنت کے ذریعے سے مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لایا جائے۔ کوئی محنت نہیں دعوت کی محنت کے علاوہ۔ اگر ہے کوئی تو وہ کچھ مانگیں گے معاوضہ تو پھر کام کریں گے۔ دعوت کی محنت ایسی یہاں کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، اس کے قرآن کریم نے کہا، وہ سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے، وہ 3 آدمی جو 3 پیغمبر 3 رسول آئے تھے بستی کی طرف، آخر میں جو کہا تھا اس بندے نے جس کا نام حبیب نجار تھا کہ ان لوگوں کی اتباع کرو، ان کو دھمکی قتل کی مت دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے کسی چیز کا، یہ تو اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اسی نہج میں ہماری دعوت کی محنت بھی ہے کہ کسی سے کوئی سوال نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں، بس اپنا قیمتی وقت ہم کو دے دو، بس اتنا مانگتے ہیں ہم آپ سے۔ تو اللہ نے ہم کو دعوت کی محنت دی جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایمان کی محنت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی اور اپنی بستی والوں کی۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت برا حال ہے۔ بتائیے، ہم اس وقت ہمارے ہندو بھائیوں کی خوشی کے ایام چل رہے ہیں، ہمارا مسلمان اتنا اس کا ایمان کمزور ہے، مسلمان ہو کر بھی اس کو یہ علم نہیں مجھے شریعت ان دنوں میں کیا تعلیم دیتی۔ ایک مسلمان کسی جو غیر مسلم ہے، ہمارا ہندو بھائی ہے، اس کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، بیٹھتا ہے، بہت اچھا ہے، گاؤں میں اس کے ساتھ رہنے والا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ان کی خوشی کا موقع آیا تو اب ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کو اسلام کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی ڈبہ لے کر جائیں ان کی خوشی میں؟ کیا ہم کو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو واٹس ایپ یہ مبارکبادی دے دیں دیوالی؟ یہ کون بتائے گا امت کہ یہ باتیں سیکھنے کی نہیں ہے؟
انہی موقعوں پر ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے، انہی موقعوں پر ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا ساتھی ہے، بے شک ہے، اس نے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس موقع پر شریعت ہم کو کیا کہہ رہی ہے وہ ہمارے مد نظر نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے جیسے میرے دل نے چاہا. اب جب شام کو گھر واپس آئے تو ایمان تھا ہی، اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، اگر کلمہ کفر ہو جائے، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے ایمان سے انسان نکل جائے، اسلام سے خارج ہو جائے انسان، جب انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے تو انسان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر نئے سرے سے ایمان میں داخل ہونا ہے، نئے طریقے سے کلمہ پڑھنا ہے، وہ دوبارہ نکاح کر رہا ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، بس ایک ہی یہ محنت، جتنے حضرات یہاں آتے ہیں، آئے ہیں، بات سن رہے ہیں، میں ہوں، سب اس کے محتاج ہیں. اگر ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو خصوصاً بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، کسی اچھے ماحول میں رکھنا ہے. فتنوں کے دور میں یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. شام کو سوئے گا ایمان والا ہوگا، مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوگا، دین کی بات سن کر آیا ہوگا، لیکن رات جیسے ماحول میں گزارے گا اور اس طرح کے افعال اور اقوال میں گزارے گا، صبح جب کرے گا تو ایمان ختم ہو چکا ہوگا. یہ چل رہا ہے. مثال کے طور ہم یہی لے لیتے ہیں، ان کی خوشی کے ایام چل رہے ہیں، ہمارا کوئی نوجوان لڑکا، ہمارا بھائی، ہمارا چچیرا بھائی، پختر بوئی، کوئی بھی ہے، وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو اس کے دوست ہیں، کالج کے ہیں، کہیں کے پڑھنے والے ہیں، ان کے اقوال و افعال میں شامل ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا. اور ہم نے اس تک بات نہیں پہنچائی کہ یہ ہمارا قصور ہے. تو بتاؤ، دعوت کی محنت کے علاوہ کوئی اور محنت ہے اس کے علاوہ کی جو بتائیں گے؟ وہ بستیاں، ہم تو چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے تو بہت زیادہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم تو چھوٹے، لیکن ہم نے جہاں تک دیکھا ہے وہ بستیاں جہاں گشت نہیں ہوتا ہے، جہاں ہفتے میں ایک بار دین کی بات نہیں ہوتی ہے، جہاں تعلیم مسجد میں نہیں ہوتی، اس محلے کا برا حال ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو بڑے یہاں حضرات ہیں ذمہ دار، دیکھ رہے ہیں کہ جن محلوں میں، جن جگہوں میں دین کی بات نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، گشت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، ان بستیوں کا برا حال ہے. اور جہاں الحمدللہ یہ چیزیں ہیں، اگر چاہے پوری محنت کے ساتھ نہیں ہے، ہم ساتھ یہ پہنچ جی پاتے ہیں گشت میں وغیرہ وغیرہ، لیکن الحمدللہ اس سے فرق ہے. تو کس کی برکت سے؟ دعوت کی محنت سے. تو اللہ نے ہم سب کو جوڑا ہے. بس ہمارا یہی مطالبہ ہے، اپنے وقت کو فارغ کیجئے، اللہ کے راستے میں نکلیے، اپنے آپ کو بھی بنائیے، آخرت کو بنائیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو صرف نہیں بچانا، صرف اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی ہے کہ میرا ایمان بچنا چاہیے، بلکہ ساتھ میں ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ایمان کو بھی بچانا ہے. اور میرے صرف اپنے آپ کی فکر، مجھے تو اپنا آپ ذمہ ہے. بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بیٹے کا تھوڑا خیال رکھنا، ہمیں چپ پان اور پان ہے. وہ کہتے ہیں ہماری مجھے میں اپنی اپنی قبر میں جاؤں گا، کہتے ہیں اپنی اپنی قبر میں جانا تو اپنا اپنا پوچھا جائے گا. نہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار. اور خصوصاً پھر گھر کا معاملہ، یہاں تو حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم باقی معاشرے کے بھی ذمہ دار ہو. اگر امام ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے، باقی معاشرے کا بھی ذمہ دار ہے. جب باقیوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو کیا گھر والوں کے بارے میں نہیں ہوگی؟ گھر والوں کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے چاچے کو، ان تمام افراد کے بھی ایمان کی بھی فکر کرنی. وہ تو کہیں ایسے اقوال میں، افعال میں، ایسی جگہوں پر تو نہیں ہے کہ جہاں ایمان خارج ہو رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ. خدا یہ سرے کو تیار اس میں